بچے بہت کم ہے کیا بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ مجلس اور آج کا یہ عنوان اس مقصد سے ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں گے کہ یہ جو 15 اگست اور 26 جنوری کے نسبت سے انشاءاللہ اس پہ بہت گہری اور تفصیلی گفتگو ہوگا، اور ہم سب کو یہ سب چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ 15 اگست اور 26 جنوری کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 26 جنوری تو کل ہے، لیکن اس کو ہم مناتے کیوں ہیں، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم مناتے کیوں ہیں؟ اصل معنی میں یہ ملک ہندوستان 1947 15 اگست کے دن آزاد ہوا۔ کب آزاد ہوا؟ 1947 15 اگست کے دن آزاد ہوا۔ کب ہوا ہے؟ آزاد ہوا ہے۔ یہ ملک کو آزادی ملی 1947 15 اگست کے دن، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا، وہ بھی آزاد ہوئے، وہ بھی اسی ملک کا حصہ تھا، سمجھ رہے نا؟ وہ اب بٹوارا ہو گیا، وہ الگ چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزادی کرانے میں بہت سی قربانی دی ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے نام کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے یا ہم اپنے استاد کے پاس سیکھیں گے، یا آپ کے مثال ہے جیسے آپ کے والد صاحب یا دادا اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں، کیونکہ آپ کو انہوں نے بہت کچھ دے کے گیا ہے، گھر دے کے گیا ہے، زمین دیا، اور بھی بہت سارے دولت سے آپ کو نوازا، تو اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ملک کو آزاد کرانے میں خاص کر کے ہمارے اکابرین دیوبند نے وہ قربانی دی ہے جس کو مٹانا یا بھولنا یہ مشکل ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے اکابرین ہیں، جیسے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ سب اور بھی میرے خیال سے ہزاروں کے تعداد میں اکابرین ہیں، اتنوں کا نام بتانا مشکل ہے۔ تو یہی موقع ہمارے پاس ہوتا ہے، 15 اگست اور 26 جنوری کا موقع ہوتا ہے، جس میں کہ ہم اپنے اکابرین علماء کو، اور بھی بلکہ اس ملک کو آزادی کرانے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو اکثریت آبادی ہے غیر مسلم کی، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا ہے، اور سکھ ہے، عیسائی ہے، سب لوگوں سے مل کر اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ کس سے ملی ہے؟ سب لوگوں سے مل کر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے ذہن کے اندر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کے قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور جو انسان اپنے اکابرین کے قربانی کو بھول جاتا ہے، جو نسل اپنے باپ دادا کے قربانی اور دیے ہوئے سمپتی کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے چل کے ناکامیاب کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ ہم اپنے اکابرین کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ان کی کتنی بڑی کارنامہ رہا ہے۔ ابھی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی سے اگر آپ کے ذہن کے اندر اس بات کو نہیں ڈالا جائے کہ ہمارے اس دیش کے اندر ہمارا کیا حق ہے اور ہمارے کیا حقوق ہیں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کچھ بھی لینے کے قائل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اور سکھایا ہے کہ جس ملک کے اندر رہو اس ملک کا وفادار بن کے رہو، اور اس ملک کے لیے کبھی اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو جان کی قربانی بھی دینی چاہیے، سمجھ رہے نا؟
آپ کے والد صاحب کو اگر کوئی مارے تو کیا بیٹا خاموش رہے گا؟ اسی طریقے سے یہ ملک ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ملک ہم سب کا ہے، اور اس ملک کے اندر ہم لوگ جب تلک رہیں گے قانون اور ہم اسلام کو مانتے ہوئے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر کل کا دن 26 جنوری کا دن ہے، اور 26 جنوری کہتے کسے ہیں اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیش آزاد ہونے کے بعد 1947 کے بعد بہت سارے لوگ جو قابل احترام تھے، ان میں ہمارے اکابرین، بڑے بڑے اکابرین جن کو اللہ نے علم کا دریا دیا تھا، ان کے علاوہ غیر مسلم سے بھی بہت زیادہ عقل سلیم والے لوگ جن کو اللہ نے بہت دنیاوی علم سے نوازا تھا، ہر مذہب کے لوگ بیٹھ کر اور انہوں نے ایک مشورہ طے کیا، اور اس مشورے کے اندر بل پاس کیا کہ اس ملک کو ایک سمویدھان کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک ایسا سمویدھان دیا جائے جس میں کہ ہر مذہب کے لوگوں کو حقوق ملے، مسلمانوں کا بھی ایک حقوق ہے، ہمارے ہندو بھائی کا بھی ایک حقوق ہے، کرسچن کا بھی ایک حقوق ہے، عیسائیوں کا بھی ایک حقوق ہے، سب لوگوں نے مل کر سمویدھان لکھنے کا ایک اس میں مشورہ طے کیا، جس کے اس سمویدھان لکھنے کے بانی اور رہبر ڈاکٹر کون ہیں؟ ڈاکٹر بھیم رام امبیڈکر ہے نا، یہ اس کتاب کے رہبر ہیں، اس کتاب کو انہوں نے لکھنے والے۔ حالانکہ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنہوں نے اور بھی اکابرین کے طرف سے بھی اور بھی قابل لوگوں کی طرف سے بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن اس کتاب کے مین رہبر ڈاکٹر صاحب ہی مانے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے وجہ سے آج سمجھیے اس ملک کے اندر ہر مذہب کے لوگ امن اور شانتی اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے 26 جنوری منانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس دن ہمارے ملک کے اندر قانون کو نافذ کیا گیا تھا، قانون کو لاگو کیا گیا تھا۔ 26 جنوری کے دن دیش آزاد ہوا 1947 میں، لیکن 26 جنوری سے اس ملک کے اندر قانون لاگو ہو گیا کہ آپ جب بائک چلائیں گے تو آپ اگر بغیر ہیلمٹ کے چلائیں گے تو کتنا چالان کٹے گا، آپ اگر کسی کو قتل کریں گے تو کون سا دھارا آپ کے اوپر لاگو ہوگا، آپ کسی کو کوئی چیز چوری کر لیے تو کون سے مقدمہ سے کیا دھارا لکھا جائے گا، تو ہر چیز کا ایک قانون بنایا گیا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ قانون کب لاگو ہوا؟ 26 جنوری کو۔ کب ہوا؟ 26 جنوری کو۔ 26 جنوری، اسی لیے ہم سب 26 جنوری مناتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یاد رہے گا نا؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا اور اپنے اکابرین کا نام کو ہم کیسے یاد رکھیں گے، اور اس ملک کو آزادی میں کس نے قربانی دی ہم کیسے یاد کریں گے۔ آج کل تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر ایسی چیز قائم کر دیے ہیں، موبائل، یہ اللہ کی طرف سے یہ کہ آج اگر ہم کتاب میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو موبائل میں ہم اگر یوٹیوب پہ جائیں، اگر ہم سرچ کریں کہ ہم کو اس ملک کی آزادی کے بارے میں اگر تقریر سننا ہو یا ان کے نام ہم کو اکابرین کا چاہیے، ہمارے بزرگوں کا نام چاہیے، تو آپ اس پہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے فرض یہ ہے کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں بچوں؟ اسی لیے اپنے ذہن کے اندر یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم اپنے اکابرین اور بزرگوں کے نام کو کبھی نہیں مٹنے دیں گے، اور اس ملک کے اندر جب تلک ہم رہیں گے ہم اپنے شان اور شوکت سے ہم اپنے 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، قرآن کا بھی تلاوت کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہم اپنی طور پر اگر مسلمان چاہے کہ ہم اسلام کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں اس ملک میں تو کوئی دقت نہیں۔ آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے مطابق کھانا نہ کھائیں، اللہ کے رسول کے مطابق نماز نہ پڑھیں، آپ اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزار سکتے ہیں، یہ ہمارا سمویدھان بھی ہمیں بتاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمویدھان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے قرآن کے خلاف ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے اس ملک کے اندر تمام بسنے والے باسیوں کو
اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن اور شانتی، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن اور شانتی کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں بھی اپنے اکابرین اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنے بچوں کی آگے کے مستقبل کو حفاظت کر سکیں۔ ورنہ اس وقت اس ملک کے موجودہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، اور خطرناک اس لیے ہے کہ جو آج ہمارے بچوں پر، ہمارے آگے آنے والے نسلوں کی ایمان کی تحفظ کرنے کے لیے ہمیں بہت کوششیں کرنی پڑے گی۔ آج جو آپ یہ مکتب جو دیکھ رہے ہیں، اس مکتب میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مکتب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہترین حافظ بنا دیا جائے، یا بہترین قاری بنا دیا جائے، یا بہترین پڑھنے والا بنا دیا جائے۔ اس مکتب کا مقصد یہ ہے، اصل مقصد، کہ ہمارے بچوں کے سینے کے اندر ایمان بسا رہے۔ یہ ہے اصل مدرسے کا مکتب، یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو بچے آتے ہیں حافظ عالم بنتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں اکثر جتنے بچے آتے ہیں کیا سب کو حافظ عالم بنا دیتے، نہیں۔ اصل مقصد ہے کہ اس کے سینے کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہو جائے، اس کے سینے کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے سینے کے اندر بسا دیا جائے، اس کے اندر توحید کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکتب اور مدرسے کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حافظ عالم بننے کے لیے کوئی ضروری ہے مدرسہ، لیکن اگر آپ کے ذہن کے اندر آج سے آپ کے استاد بہت دن سے بتا رہے ہیں کہ بیٹا اللہ ایک ہے، یہ کس نے بتا رہا ہے، اور آپ کے ذہن کے اندر آج سے یہ بیٹھ جائے گا، بڑے بھی ہو جائیے گا تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہمارے استاد محترم کو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے جو زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، سمندر کو، ہواؤں کو، لہراؤں کو، ہر چیز کو بنایا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ آپ کے استاد آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بڑھاپا تک یاد رہے گا۔ پھر یہ بتائے گا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ تو ہمارا مکتب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی تحفظ اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور ان کے عقائد کے لیے ہم مکتب چلاتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کی عقائد درست ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ہر وقت عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ ایک ہے، اور جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے پیغمبر اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ہم سب کے پاس آئے تھے۔ فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حالات ہوتے ہیں، دکھ، مصیبت، پریشانی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ورنہ آج کل کوئی جادوگر کوئی آ گیا، ایسا فقیر آ جاتا ہے، آگے بعد کچھ ایسے جادو دکھا دیے، ایمان بھٹک گیا، تو یہ سب چیز ہوتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اپنے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم لوگ عہد کریں کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر جب تک موجود رہیں گے ہم اس ملک کا وفادار بن کے رہیں گے۔ کیا بن کے رہیں گے؟ اس ملک کا وفادار بن کے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس چیز کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ہم سب جب تک رہیں ایمان کے سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کے اندر آپس میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان سب سے محبت کرنے والا بنائے، ان سب سے ہم سب کو آپس میں محبت ہو، ہم اپنے اچھے اخلاق اور کردار سے اس ملک کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پورے اہل وطن کو اللہ تعالیٰ اس 26 جنوری کے موقع پر اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن اور شانتی کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔